ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا قصہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کے ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ تو اللہ نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملاح کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ملاح نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ملاح کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کا پیٹ اس طرح کانچ کی طرف صاف کر دیا تاکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی ہر چیز دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں ان سے خوش ہوں۔ وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے۔ تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا۔
یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے والد سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔ خدا حافظ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔